بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مفتی مکی حجازی صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بڑی دلچسپ گفتگو کرتے ہیں، جھوٹ بہت ہی دبنگ انداز سے بولتے ہیں، گویا کہ ان کی ولادت ہی جھوٹ بولنے کے لیے ہوئی ہو۔ انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ جس کے اوپر انسان کا ہانسا نکل جاتا ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ چلتے ہیں مفتی مکی حجازی صاحب کا وہ ایک دلچسپ کلپ سماعت فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع نہایت دلچسپ ہے، ہم جواباً عرض کر رہے ہیں، اس موضوع پہ ہم نے کبھی گفتگو نہیں کی کہ ہم متائن کو آ کر اپنی طرف سے بیان کریں یا اس طرح کی باتیں کریں کہ ہمارے سنی بھائی ناراض ہو جائیں، ان کی دل آزاری ہو، لیکن جب اس طرح سے جھوٹ بولے جائیں گے اور تاریخی حقائق کو، ایسی چیزیں کہ جو اظہر من الشمس ہیں، شیعہ سنی بچے بچپن سے یہ چیزیں سنتے آئے ہیں کہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو جنگوں سے بھاگ جانے کی عادی تھے، وہ جنگوں سے بھاگ جاتے تھے اور انہوں نے آج تک کسی ایک مشرک کافر کو بھی قتل نہیں کیا۔ ان کی تلوار جیسی کنچا صاف ستھری لے کر جاتے تھے، ویسی وہ واپس لے کر آتے تھے تاکہ دھونے کی زحمت نہ پڑے۔ مفتی مکی حجازی صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں اگلا کلپ۔ ایک شیعہ نے پوچھا ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ بھاگ گئے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، ایک فتح ہے، ایک شکست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں حضور کو فتح دی، 70 کافروں کے سردار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، لیکن انہوں نے پھر احد میں بدلہ لیا۔ یہ تو جنگ میں ہوتا ہے، اس کو بھاگنا نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس بدلے کا، یہاں 70 صحابہ شہید ہوئے کہ وہاں فتح ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکست ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ جب بات جنگ تقریباً ختم ہونے پہ آئی تو آج ابو سفیان، چونکہ اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے خوش تھے نا، کہنے لگے لن العزیٰ ولا عزیٰ لکم، آج عزیٰ خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، اجازت مانگی حضور سے، اور جب اس نے کہا لن العزیٰ ولا عزیٰ لکم، حضرت عمر نے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا، پھر آپ، حضرت عمر نے کہا یومن بھی یومن، کوئی بات نہیں، اب تم دوبارہ کوئی دن مقرر کر لو، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو بھاگ تو نہیں گئے تھے نا، حضور زخمی ہو گئے، بھاگا تو کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ ایک بی بی آ رہی تھی، اس کو خبر دی گئی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے گئی، خبر ملی تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، ما فعل برسول اللہ۔ تو آخر وہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ گھر واپس۔ جن کا یہ عالم تھا ان کو کہتے ہو بھاگ گئے، بھاگ تو حسین کے ساتھ ہی گئے تھے جن نے خط لکھ کے بلایا تھا، پھر ایک بھی ساتھ نہیں رہا۔ جی جناب، آپ نے ملاحظہ کیا مفتی مکی حجازی صاحب جو ہیں وہ، اب دیکھیں کیسی عجیب لوگ ہیں، اہل بیت سے ان کا بغض، آخری جملہ آپ نے سماعت فرمایا، بھاگ تو حسین کے ساتھ ہی گئے تھے، یہ اہل بیت سے بغض ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں ہم تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، جناب یہ فقط دعوے ہیں، فقط دعوے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن جب امر دائر ہو جائے ان شیخین کے اور اہل بیت کے درمیان، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے اور ابوبکر عمر عثمان کو بچایا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا بھاگ تو حسین کے ساتھ ہی گئے تھے، یعنی کیا مطلب ہے، امام حسین فقط ہماری ملکیت ہے، شیعہ کو تانا دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بہت واضح ہے، برادران اہل سنت توجہ کریں کہ یہ آپ کے علماء کے اندر کا بغض ہے کہ جو فقط اور فقط زبانی کلامی دعوے تو کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، لیکن حقیقتاً ان کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے بلکہ شیخین کی محبت پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مکتب شیخین کی محبت پہ قائم ہے، یہ آپ خود ان کی زبان سے سن چکے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی بھاگ تو نہیں گئے تھے، اب امام حسین کے ساتھی کون تھے، کیا تھے، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے، قاتلین امام حسین کون تھے، اس پہ آپ ہمارے چینل پہ جائیں، پوری ایک پلے لسٹ موجود ہے، اور یہ اردو زبان میں جو کام ہوا ہے آج تک ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ کام موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ توفیق ہوئی اس ماہ محرم میں کہ ہم نے اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کیا، تاکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے امام کے ساتھی تھے وغیرہ وغیرہ تھے، ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ بھی مانیں نا کہ سلیمان ابن سورد خزائی جو ہیں، جو صحابی رسول ہیں، مفتی مکی حجازی صاحب نقدی جواب دے رہا ہوں، اگرچہ وہاں پر ہم نے تفصیل سے جواب دیا ہوا ہے، ناظرین ہماری اس پلے لسٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ کون تھے؟
जनाब सूरत खुज़ाई कौन थे? सहाबी रसूल थे। आप कहते हैं नहीं आए थे, तो वो भी तो सहाबी हैं, वो भी भाग गए थे। फिर सहाबी भाग गया था, ठीक है। आपके नज़दीक पे अगर आपके इल्ज़ामी सूरत में हम जवाब दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं जी सहाबी तो नहीं भागे थे, वहाँ पर एक सहाबी फिर भाग गया था, वो मुलाहिज़ा करें। अब चलते हैं जनाब, देखते हैं कि आया जंगों से भागे थे या नहीं भागे थे। हम बारहा इनकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके हैं कि देखें, आपके जितने भी हज़रात हैं खुलफ़ाए सलासा, इनकी मज़हब इनकी दीन इस्लाम के लिए जो खिदमात हैं उनको अगर गिनना शुरू किया जाए तो इनकी शजाअत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनकी सखावत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो इन्होंने कहा कि जनाब अबू, इन्होंने और भी मुफ्ती बात करते हैं जनाब अबू बकर ने बड़ा माल लुटा दिया, तो वो भी खाली हवाई बातें हैं। उसके बाद मैदान जंग में भी इनका कोई कारनामा हमें देखने को नहीं मिलता। किसी जंग में भी हमारे असातीद और हमारे उलमा ये बारहा चैलेंज करते हैं कि एक रिवायत पेश कर दें कि इनमें से किसी ने जंग में किसी एक की गर्दन उड़ाई हो, कोई कारनामा अंजाम दिया, कुछ भी नहीं है। अब इसको फिर आप क्या कह सकते हैं? मुलाहिज़ा फरमाए, सबसे पहले हज़रत अबू बकर से शुरू करते हैं कि भागे थे या नहीं भागे थे। मुलाहिज़ा करते हैं जनाब, अल बिदाया वन निहाया क्या बयान करते हैं। अल बिदाया वन निहाया में जब हम जाते हैं, इसकी 5वीं जिल्द है, जुज़ुल खामिस है, इसमें जाएँ। ये अबू दाऊद त्यालसी ने अपनी मुस्नद में, मैं वहाँ से भी ये रिवायत दिखाता हूँ। क्या कहते हैं कि जी कान अबू बकर इज़ा ज़कर यौम अहदिन बका, जब हज़रत अबू बकर क्या है जी जंग ओहद को याद करते थे तो कहते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं मेरे अब्बू बड़ा रोते थे और कहते थे ज़ाका यौम कुल्लुहु लतलहा, वो जो दिन था ना सारा का सारा तलहा का था, तलहा उस दिन वही ले दे गया था। वो कहते काला कुन्तु अव्वल मन फ़ा यौम अहदिन, वो जो पहला बंदा भाग गया था फिर वापस आया वो कौन था? मैं था, ठीक है। हज़रत अबू बकर फिर रोते थे इसको याद कर करके। अच्छा जी, अब चलते हैं हज़रत उमर की तरफ। हज़रत उमर भी भागे थे या नहीं भागे थे? पहले हज़रत उमर की शजाअत का एक नमूना ये सामने मेरे आ गया तो मुलाहिज़ा कर लें। सही बुखारी, हज़रत उमर कितने शुजाअ थे? आप कहते हैं भी जंग से नहीं भाग सकते। सही बुखारी जिल्द नंबर 5, बारहा आप ये देखते हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के इस्लाम लाने का वाक़या। जब हम इसमें जाते हैं, रिवायत नंबर 3863 क्या है जी, अब्दुल्लाह बिन उमर बयान कि हज़रत उमर इस्लाम लाने के बाद कुरैश से डरे हुए घर में बैठे हुए थे कि अबू अमर आस बिन वाइल जो है वो अंदर आया, एक धारीदार चादर और रेशमी कुर्ता पहने हुए था। वो कबीला बनु साम से था जो ज़माने जाहिलियत में हमारे हलीफ थे। आस ने हज़रत उमर से कहा कि क्या है जी, हाँ, कहा क्या बात है? उमर ने कहा कि तुम्हारी कौम बनु साम वाले कहते हैं अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझको मार डालेंगे। यानी हज़रत उमर जो है वो घर में छुपे हुए थे। अच्छा, क्यों? ताकि वो उनको मार ना दें। तो आस ने कहा टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तुम्हारा ज़िंदा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आस ने ये कलमा कह दिया तो उमर ने कहा फिर मैं भी अपने को अमान में समझता हूँ। उसके बाद आस बाहर निकला तो देखा कि मैदान लोगों से भरा गया था वगैरह वगैरह। और ये रिवायत, ये हज़रत उमर की शुजाअत का एक नमूना, ठीक है। अब चलते हैं हज़रत उमर का जंग से क्या हाल, जंग से भी आया, उनके कोई मिलते या नहीं मिलते, तो हम आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हज़रत उमर का इस्लाम हमने बयान कर दिया है। अब चलते हैं हज़रत उमर का क्या है जी, मुलाहिज़ा फरमाएँ। तफसीर तबरी की ये रिवायत है और इसकी सनद के ऊपर भी मैं आज बात नहीं करूँगा। अगर किसी की तरफ से मुझे कोई क्लिप आप भेज दीजिएगा, अगर किसी ने इसकी सनद को ज़ईफ़ कहा हो या कुछ एतराज़ात किए हों तो इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल जवाब देंगे, तफसीली जवाब देंगे। फ़कत इसकी सनद पे बहस करेंगे, तफसीली एक क्लिप आपकी खिदमत बयान करेंगे। क्या है जी, जब यौम ओहद का दिन था, सूरह आल इमरान की गालिबन आयत नंबर 155 के ज़ेल में बहस हो रही है कि यौम ओहद का दिन था। फ़रर तो हज़रत उमर कहते हैं मैं फ़रार कर गया, हत्ता सअदतुल जबल, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तो मैंने ख़ुद को ऐसा देखा जैसे एक बकरी जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है ना, तो उस बकरी की तरह मैंने देखा। तो ये आपकी खिदमत में हमने एक चीज़ बयान की। उसके बाद अब चलते हैं कि इस रिवायत की सनद में एक रावी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रावी सिका नहीं है, अबू हिशाम रफ़ाई के बारे में। मैं वो भी आपकी खिदमत बयान कर देता हूँ ताकि अगर मज़ीद किसी के बारे में इश्काल किया तो वो भी जवाब देंगे। तफसीर तबरी आमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक के साथ है। अच्छा जी, इसके सफ़र नंबर 599 589 पे तफसीर सूरह बकरा 230 आयत के ज़ेल में जब हम जाते हैं तो इसी अबू हिशाम रफ़ाई के बारे में क्या कहते हैं, शेख तबरी थे ये, मुलाहिज़ा फरमाएँ। शेख तबरी थे हुआ मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न मोहम्मद बिन कसीर, ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद इब्न यज़ीद इब्न मोहम्मद इब्न कसीर इनका नाम है, काज़ी बगदाद। तकल्लम फ़ी बादहुम, बाद लोगों ने इसके बारे में कलाम किया। वर्राजिह, राजिह कौल क्या है, तौसीकुहु,
یہ جو یہاں پہ راجح قول ہے وہ اس کی توثیق ہے۔ وقد روان ہوں مسلم فی صحیح، اور مسلم نے اپنی صحیح میں سے روایت جو ہے وہ نقل کی ہیں، اور آگے انہوں نے روایت کا نمبر بھی مینشن کر دیا ہے۔ تو یہ ابو ہشام رفاعی کے بارے میں، اور حضرت عمر کا جنگ سے فرار کرنا جو یہ موضوع بیان کر رہے تھے کہ کوئی بھی نہیں بھاگا تھا۔ حضرت ابوبکر کا بھی بیان کر دیا، اور حضرت ابوبکر کا فرار خود اصل کتاب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، مسند ابی داؤد طیالسی، اس کا یہ پہلا طبع جو ہے وہاں سے آپ کے لیے تصویر لی ہے، حیدرآباد دکن کا یہ طبع ہے، اور یہ وہ روایت آ گئی جو کہا کہ کانا ابو بکر رضی اللہ عنہ اذا ذکر یوم احد بقا، جب بھی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جنگ احد کا سوچتے تھے تو اس دن رونے لگ جاتے تھے۔ کیوں روتے تھے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں روتے تھے آپ بتائیں؟ وجہ کیا؟ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، اور رسول اللہ جو ہیں اس میں زخمی ہوئے، امام علی زخمی ہوئے، فقط 13 لوگ جو ہے، بعض نے 13 لکھے، بعض نے 8 لکھے، بعض نے 18 لکھے، لیکن ان میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ہے۔ خیر یہ ایک اپنی تفصیلی موضوع ہے کہ کون کون پیچھے رہ گیا تھا، بعض کا تو علماء نے اپنی کتابوں میں، اہل سنت علماء نے مینشن بھی کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا بھائی جنگ سے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ یہ تو بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں، خود کون قبول کر رہا ہے جی؟ غالباً ابن عمر ہوں گے۔ اچھا جی، ہم نے اس سے کیا ہے جی پوچھا، ان میں سے ابن عمر، وہ صاحب عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے۔ اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے عثمان نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے مکی صاحب۔ یہ روایت جو ہے وہ کون بیان؟ ابن عمر صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے خلیفہ کہہ رہے ہیں، خلیفہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ کہاں یہ بھی ہوا تھا، یعنی نہ جنگ احد میں تھے نہ جنگ بدر میں تھے، اور یہ آپ کے حضرت عثمان۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اسی میں غزوات کے بیان میں جب جائیں، اور آگے بھی روایت ہے صحیح بخاری میں ایک اور مقام پہ بھی ہے، یہ بھی ہم آپ کی خدمت بیان کر دیتے ہیں، صحیح بخاری 6 جلد۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی اور عثمان کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ عثمان کا جو قصور تم بیان کرتے ہو، قصور کیا تھا بھائی؟ کہ وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے، تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا تھا۔ خیر وہ معاف کرنا جو ہے وہ ان کے علماء مفسرین نے بھی لکھا ہے، تمام تفسیروں میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لم یعاقبہم، کہ ان کی جو ہے وہ لم یعجلہم العقوبہ، اس طریقے سے عبارتیں ہیں تفسیر میں جو آج وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی طرف جاتا، کہ خدا نے ان کا اس وقت فوری عقاب نہیں کیا، ان کو فوری سزا نہیں دی، بلکہ ان کے عذاب کو، یعنی ان کو موقع دیا کہ تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ، ایک جنگ سے بھاگے ہو، آئندہ یہ نہ کرنا، ان کو معاف کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خود علماء ان کے اپنے مفسرین نے تفصیل سے اس کو نقل کیا ہے، تمام تفصیل۔ بدر الدین عینی نے بھی جب اسی جنگ احد کے اوپر عمدۃ القاری میں بیان کیا، وہاں پر بھی یہ ہے، میں زبانی کلامی آپ کو حوالے دے دیتا ہوں، اگرچہ ہے میرے پاس دکھانے میں، لیکن ٹائم لگ جائے گا، اور ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، آگے ہم نے اور بھی مفتیان اہل سنت کے جھوٹ پکڑنے۔ تو یہ حضرت عثمان کا فرار، حضرت عمر کا فرار، حضرت ابوبکر کا فرار ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور انشاءاللہ آگے مزید ان کی کتابوں سے اسی طرح سے حوالہ جات آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور مفتی کی خیانتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔